شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پی ٹی وی ہوم کی اسکرین پہ محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہمارے ہیں حسین کے ساتھ میں حاضر خدمت۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ہر ایک سے متعلق ہے۔ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سے بھی متعلق ہے، اور آپ جو وہاں پر تشریف فرما ہیں آپ سے بھی متعلق ہے۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہے صاحب، بہت بڑی ذمہ داری۔ یہ خیر الامم ہے، امت اوسط، امت وسط اس کو کہا جاتا ہے۔ بڑی کمال امت ہے صاحب۔ سب سے پہلا انعام اور اعزاز تو اس امت کا یہ ہے کہ اس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ یعنی ہم اس بات پر جتنا فخر کریں اور جتنا ناز کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی عطا کیے جو خاتم الانبیاء ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ہونے کی سنت عطا فرمائی۔ جو نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ظاہر اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ جو ہیں یعنی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جو ہیں، تو یہ پورا سما جو آپ کو نظر آتا ہے زمین و آسمان کا، یہ صرف آپ ہی کا صدقہ ہے ناظرین۔ تو سب سے پہلے اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں جو سپرلیٹو ڈگری ملی ہے وہ بنیادی طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہونے کی ملی ہے۔ جب اتنی بڑی ڈگری ہمیں مل گئی، یعنی اتنی سپرلیٹو ڈگری مل گئی صاحب، تو پھر اس امت کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ عام امت نہیں، بڑی خاص امت ہے۔ یوں کہیے کہ چونکہ عام امت نہیں، اہم امت ہے اور بہت خاص امت ہے، تو ذمہ داری بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے عطا کی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کا کیا حسین انٹروڈکشن دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد کیا کام کرنا ہے؟ اس کے بعد کام یہ کرنا ہے کہ نیکی کی ترغیب کرنی ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ یعنی بمعنی دوسری میں بہت عامیانہ لہجے میں اگر بات کو سمجھاؤں کہ یہ صرف اسکالرز کی، علماء کی اور مفتیان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ممبر شریف پر بیٹھ کر آپ کو درس دیں اور آپ کو سمجھائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس امت کا ہر شخص مبلغ ہے۔ اس امت کا ہر شخص اپنے اوپر ایک ذمہ داری کو اگر کیری کرنا چاہے تو ذمہ داری رکھتا ہے۔ وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دی ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا رہے اور برائیوں کو روکتا رہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو پہلے اسے اپنے ہاتھ سے روکو، یہ اس کا پہلا درجہ ہے۔ نہیں روک سکتے زبان سے برا کہو، نہیں کر سکتے تو کم از کم ایٹ لیسٹ یعنی اس پیڈسٹل پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ کہ اس کو اپنے دل میں برا جانو۔ ورنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ایسی ہے صاحب کہ جس کو پڑھ کر آپ یقین مانیے روح کانپ جاتی ہے۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ جو آج ہمارے یہاں بات لوگ کرتے ہیں نا کہ جی میرا دین میری مرضی، اس بات کا جو پہلا پرچار کیا تھا یا پہلا پرچارک جو تھا، یا یوں کہیے کہ جو پہلا نعرہ اس بات کا لگایا تھا وہ کسی اور نے نہیں بلکہ یزید نے لگایا تھا۔ یزید نے ہی تو یہ کہا تھا، یہ اسی کا تو فارمولا تھا، اسی کا تو نظریہ تھا، اسی کی تو تھاٹ تھی کہ میرا دین میری مرضی ہے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں 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 نہیں، انہوں نے اپنے کردار سے بتلایا کہ تیرا دین تیری مرضی نہیں ہے، تیرا دین اس کی مرضی ہے جس کا دین ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہے۔ یہ پہلی نقب تھی جو اس تھاٹ کے اوپر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے لگائی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کیا فرما رہے ہیں یہ ذرا توجہ سے سنیں۔ آج ہم جو اپنے آپ کو آئسولیشن میں ڈال دیتے ہیں نا صاحب، یعنی بہت لوگوں نے یہ بھی ڈیبیٹ کی کہ مذہب اور دین تو جو ریاست سے جدا ہونا چاہیے، ذاتی معاملہ ہونا چاہیے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ریاست ہی کا معاملہ ہونا چاہیے، یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا معاملہ ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ تم بھلائی کا حکم کرو، یعنی تم بھلائی کا حکم کرتے رہو، تمہیں بھلائی کا حکم کرنا ہوگا اور برائیوں سے روکنا ہوگا، ورنہ قریب ہے یہ بات کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، اور یہ ہوگا کہ تم اس سے دعا کرو۔ جملے پر غور کیجئے گا،
تم اس سے دعا کرو اور وہ تمہاری دعا قبول نہ کرے، یعنی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ جو لوگ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، ان کو مبارک، لیکن جو اپنے آپ کو اس سے دور رکھتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو وہ دعوت دیتے ہیں۔ آج کے اس فتنہ پرور دور میں کہ جہاں پر ہم صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ بدکاروں کی بڑی عزت کی جاتی ہے، نیکوکاروں کو کمزور یا یوں کہیے کہ آئسولیشن کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ لوگ جو بدماش ہیں، وہ لوگ جو بدکماش ہیں، ان کو جو ہے بڑی توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، ان کو وہ عزت نہیں دی جاتی جو مقام ان کا ہے۔ یقین مانیے یہ معاشرے کے تنزل کی ابتدا ہوا کرتی ہے، یعنی جہاں عبادتوں کو ریچولز میں تبدیل کر دیا جائے، جہاں اپنے نارمز کو مکمل طور پہ تہوبالا کر دیا جائے، جہاں پر شرم و حیا کے پردے کو چاک کر دیا جائے، جہاں پر نیکی کی بات کو کرنا گناہ تصور کیا جائے، وبال تصور کیا جائے اور مصلحت پسندی کی وجہ سے خاموش ہو جائے، ذہن میں رکھیے پھر وہ معاشرے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوا کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے مجھے یہ جملہ ادا کرنے دیجئے کہ آج ہمارے اس معاشرے کی صورتحال بھی کم و بیش اسی طرح کی ہو چکی ہے، الا ماشاء اللہ صورتحال یہی ہو چکی ہے کہ ہم لوگ حلال حرام کی تمیز کو بھلا چکے ہیں، شرم و حیا کے پردے کو ہم نے مکمل طور پہ چاک کر کے رکھ دیا ہے، دین کی جو بنیادی نارمز ہیں ہم اس کو بھی اب یوں کہیے کہ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور اس پر بھی سوال اٹھایا کرتے ہیں، اس کو بھی کنٹروورشل بنایا کرتے ہیں، اور وہ تمام طرز عمل جو کہ دین کے اندر نہیں ہے ہم اس کو اڈاپٹ کر کے دین کی بنیادی طور پہ ایک یوں کہیے کہ دین کا ایک حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بمانی دوسرے ہم اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اگر آپ دیکھ لیجئے، جب آپ نے مدینہ پاک چھوڑا ہے اور جس وقت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بھائی ہیں، آپ نے خط لکھا تھا، بنیادی طور پہ وہ خط نہیں ہے صاحب، وہ آپ کا روڈ میپ ہے، آپ کا پلان ہے، آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے، آپ کی تھاٹ ہے، آپ کا نظریہ ہے، آپ کی فکر ہے جو اس خط کے اندر چھلکتی ہے۔ بہت طویل خط ہے، اس پہ جا کے گفتگو کریں گے، لیکن اگر اس کے 2 جملے میں اٹھا لوں تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ تو فرمایا تھا نا کہ میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر اور بھی ہستیاں موجود تھیں، صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن امام ہی نے یہ کام کیوں کیا؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے، بہت سادہ سا جواب ہے، امام تھے، عام نہ تھے۔ عام ہوتے تو یہ بیڑا نہ اٹھاتے، امام تھے، خاص تھے، اسی لیے آپ نے اس بیڑے کو اٹھایا تھا۔ اور نتیجہ کیا نکلا ناظرین کہ اس پورے سفر کربلا کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، پورے سفر کربلا کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بنیادی طور پہ نانا جان کے دین کی عمارت کو بچانے کے لیے کیا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ نانا جان کی عمارت یعنی جو دین کی عمارت ہے اس کو جس انداز سے یزید نے متزلزل کرنے کی کوشش کی تھی یا معاذ اللہ اس کو زمین بوس کرنے کی کوشش کی تھی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف و نہی عن منکر کے ذریعے سے اس دین کو، اس کی عمارت کو مزید مستحکم کر دیا اور اس کو زمین بوس ہونے سے بچا لیا۔ ہر امتی مبلغ ہے، ہر ایک کا یہ کام ہے کہ وہ جب برائی کو دیکھے تو 3 درجے بتلا دیے، یا تو وہ ہاتھ سے روکے اگر وہ طاقت رکھتا ہے، ورنہ زبان سے جو اس کو روکنے کی کوشش کرے، ورنہ کم از کم دل میں اس کو برا جانے، ورنہ ذہن میں رکھیے گا حدیث پاک کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ پھر دعائیں بھی کریں گے نا تو خدا نخواستہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ امام نے یہ بتلا دیا کہ راستہ صرف یہی ہے، چاہے اپنی جانوں کے نذرانے دینے پڑیں، چاہے سب کچھ لٹانا پڑے، گھر بار کو لٹانا پڑے، آل اولاد کو لٹانا پڑے، سب کچھ لٹانا پڑے، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کسی بھی طور سے ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ہمارے بہت ہی پسندیدہ ممتاز عالم دین ہیں، پرنسپل ہیں جامعہ سرفرازیہ کے، اور آپ کا تعلق ہے خانقاہ سرفرازیہ سے، محترم جناب مفتی نور رحمانی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، پروفیسر ہیں ڈگری سائنس کالج لیاقت آباد کے، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب مفتی اعجاز بشیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، یقیناً بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، چیئرمین ہیں پاکستان شیعہ کونسل کے، ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، محترم جناب علامہ زہیر عابدی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور آخری شخصیت ملک ممتاز ثنا خان جناب قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے، انتہائی اہم ترین موضوع ہے، اور یہ موضوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ آج وہ جو یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا معاملہ ہے، میں نے ابھی ابتدا میں ایک بات کہی کہ میرے حساب سے جو تھاٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جو تھاٹ تھی یزید کی، اس میں یہی تھا کہ میرا دین میری مرضی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اسے یہ بتلایا اور شٹ اپ کال دی کہ تیرا دین تیری مرضی نہیں، یہ دین جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا مرضی انہیں کی چلے گی۔
تو امر بالمعروف کا جو پہلا کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ دین کی جتنی بھی انٹرپریٹیشن ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے قوانین کے مطابق ہی ہوگی. آغاز کیجیے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معروف یأمرون بالمعروف ونہی عن المنکر. معروف اور منکر کہتے کسے؟ امام راغب اصفہانی نے المفردات کے اندر لکھا ہے کہ وہ چیز جس کو شریعت پسند کرتی ہو اور شریعت کہتی ہو اور نیکی کی دعوت دی جائے یہ معروف ہے، اور منکر وہ کہ جس کو شریعت ناپسند کرتی ہو اور شریعت اس سے روکتی ہو وہ منکر ہے. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میرے ذہن میں آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ جبرائیل فلاں بستی کو تم تباہ و برباد کر دو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو وہ نیک لوگ بھی موجود ہیں اللہ جو تیری عبادت بہت کثرت کے ساتھ کرتے اللہ ہیں، فرمایا ان کو سب سے پہلے برباد کر. اے اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب برائی ہو رہی تھی انہوں نے روکا کیوں نہیں. اللہ. تو جہاں آپ کو نیکی کی دعوت دینی ہے وہاں آپ کو برائی سے روکنا بھی ہے. آج سب سے بڑا جو بگاڑ یہ آتا ہے نا کہ نیک کام تم کرو. مجھے ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عباسی خلافہ کا دور ہے، تو ایک عباسی خلیفہ نے بازار میں اپنے ممبر پر بات کی، تخت پر دربار میں احمد بن حنبل بھی موجود. آپ کھڑے ہو، آپ نے فرمایا کہ اے بادشاہ یہ شریعتی خلاف کام ہے. تو قید کر لیا گیا اور ان کو کوڑے مارے گئے. اس میں بھرے ممبر پر آپ کو کوڑے مارے گئے اور آپ کو باندھ کر ہتکڑی لگا کر لے کے جایا گیا. برسوں مستنصر کی بات کر رہے ہیں آپ، مستنصر کی بات کر رہے ہیں. مستنصر باللہ کا دور ہے یہ. کافی عرصے کے بعد قرآن کا مسئلہ خلق قرآن پہ ہاں. احمد بن حنبل برسے بعد جب رہا ہوئے تو آپ کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت اور بھی بہت ساری خطباء وہاں موجود تھے، وہ سب خاموش رہے، مگر آپ نے وہاں خلق قرآن پر بات کی اور بادشاہ کو جواب دیے. بادشاہ ناراض ہو، کیا ملا آپ کو؟ تاریخ میں لکھا ہے جنید بھائی کہ جو جبہ آپ نے پہنا تھا نا جس پہ آپ کے خون لگے ہوئے تھے کیونکہ کوڑے مارے گئے تھے تو آپ کی پیٹھ مبارک جو زخمی ہو گئی تھی اور خون گرا تھا اس پہ، ایسا ہی وہ کہا کہ وہ لے کر آؤ اور اپنے سر پہ رکھو. تو وہ جو آپ کا شاگرد تھا اس نے وہ جبہ جب اپنے سر پہ لگا چیخ مار کے گر گیا. تاریخ کے الفاظ ہیں. جب کچھ دیر کے بعد وہ شاید لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا تھا، تم نے چیخ مار دی. فرمایا جیسے ہی میں نے جبہ رکھا محمد رسول اللہ سے لگا سامنے کھڑے ہیں. اللہ 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 اللہ. یہ جب آپ امر بالمعروف کرتے ہیں پھر مجھے وہ عاشور کا دن میرے ذہن میں آتا ہے. یہ اب یہاں استاد عربی کے موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، ناظرین بھی جانتے ہیں، جب قریب ہے نا تو حاضہ کہے گا عرب، دور ہے ذالکا تلکا کہے گا. قریب ہونے کے بعد اس میں اشارہ قریب اور بعید میں، بالکل قریب ہے تو حاضہ اسلام استعمال کرے گا. جانتے امام حسین نے کیا لفظ استعمال کیا تھا شب عاشور پر؟ پھر اگلے دن عاشور کے دن بھی فرمایا حاضہ محمد رسول اللہ، اللہ محمد رسول اللہ موجود ہیں. اللہ. تو جب آپ امر بالمعروف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ آپ کا انتخاب کر چکا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو 1,24,000 انبیاء کا اللہ نے انتخاب کیا ہوتا ہے، اللہ آپ کو اس جماعت میں لے آتا ہے، اللہ آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیا تھا. ہاں یہاں ذہن میں رکھیے گا جو غلطی ہوتی ہے، لوگ سخت الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جو تم رب کی بارگاہ میں بلاؤ گے تو الفاظ کا چناؤ اچھا کرو گے. وقول للناس حسنا، جب تم نیکی کی دعوت دو گے تو الفاظوں کا چناؤ اچھا رکھو گے. جب تم برائی سے روکو گے تو اس وقت بھی الفاظوں کا چناؤ اچھا رکھو گے. اب میں مثال دیتا ہوں، بڑی ایک ہٹ کی ایک بات ہے، وہ مشہور بات ہے امام حسن اور امام حسین کا وہ واقعہ ہے نا، چھوٹے سے بچے ہیں، ایک بزرگ کو دیکھا جو بڑی عمر کے ہیں جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، غلط وضو کر رہے ہیں. یہ تربیت فاطمہ تھی، یہ تربیت علی تھی، یہ نگاہ مصطفیٰ تھی کہ آپ دونوں جاتے ہیں ان بزرگ کے پاس، دیکھیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں
غلط کیا ہے وضو تو طریقہ کتنا پیارا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ ہم دونوں میں وضو اچھا کس کا ہے؟ جب وہ وضو دیکھتے ہیں تو وہ جو بوڑھے صحابی ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے وہ دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، یہ فاطمہ کی اولاد کی جس نے میری تربیت کر دی، مجھے وضو کا طریقہ سمجھا دیا۔ تو آپ جب نیکی کی دعوت دیں گے انداز اچھا ہوگا، برائی سے روکیں گے تب بھی انداز اچھا ہوگا۔ اس میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہاں چونکہ اب ظاہر ہے کرٹیکل تھنکنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کرٹیکل تھنکرز اتنے آ گئے ہیں کہ سب سے پہلے تو اسلاف کو ہم نے ڈینائی کرنا شروع کر دیا۔ وہ ڈینائل موڈ پہ اس حد تک گئے کہ بہت سی چیزیں ڈینائی کر دی، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اگین وہی بات ہے کہ جب بات اس نہج پہ آ کے کھڑی ہو جائے کہ میرا دین میری مرضی، میری قبر میری مرضی، میرا حشر میری مرضی، تو پھر صورتحال بڑی دوسری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگین آتے ہیں پہلے ذرا اس بات پہ، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ایک پورا کنڈکٹ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا ایک کنسیپٹ ہمیں دے دیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا اس مقصد کے لیے کیا ہے، جن و انس کو اللہ کی عبادت کریں، وہاں ڈیوٹیز میں جو سپریم ڈیوٹی ہے وہ بھی دے دیجیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے۔ قرآن کیسے بتلاتا ہے؟ اور قرآن تو ظاہر تواتر سے اس پہ کلام کرتا ہے، اور پھر واقعات جو انبیاء کے ہمیں ملتے ہیں، بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا دین میری مرضی کے حوالے سے آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو، کہ آج تو ہر آدمی جو اپنے مزاج کا ہے، وہ اس کو بے لگام آدمی ہے، وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، جس طرح وہ چاہتا ہے اس کی تعبیر بیان کرتا ہے۔ جن کا حق تھا کہ وہ یہ کہتے کہ میرا دین میری مرضی، اللہ اکبر، یعنی اگر امام کیا حسین اچھا جملہ ہے۔ امام حسین یہ وہاں کہتے تو بنتا بھی تھا اور جچتا بھی تھا، کیونکہ دین انہی کا ہے، انہی کے گھر سے نکلا ہے، وہی اس کے وارث ہیں، وہی اس کو آگے ٹرانسفر کرنے والے ہیں، وہی اس کو انٹرپریٹ کرنے والے ہیں، وہی اس کے ذمہ دار بھی ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، ثقلین میں اس وقت حسین سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن تو قیامت تک رہنے والا ہے، اس وقت کی اہل بیت میں حسین دنیا کے اندر سب کا امام اور تاجور تھا۔ اللہ تو جس نے یہ کہنا تھا، جس کو شایع تھا کہ اگر وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ میرا دین، اس نے بھی وہاں پر کہا کہ دین رسول اللہ کا ہے۔ اللہ، یعنی انٹرپریٹیشن جو ہے ہاں، صرف اور صرف محمد مصطفیٰ وہ صلی اللہ علیہ مصطفیٰ وسلم کریم علیہ السلام کی ہے، وہ جس کو حلال کریں گے وہی حلال ہے، وہ جس کو حرام کہہ گئے وہی حرام ہے۔ یہ دین کی تعبیرات، تشریحات، توضیحات ہم بھی چینج نہیں کریں گے، ہم اسی کو فالو کریں گے جو ہمارے جد امجد نے ہمیں بیان فرمایا۔ تو یہ وہ امر بالمعروف، اسی میں اگر کربلا میں دیکھیں، میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں، امر بالمعروف کو کربلا کے سینیریوں میں دیکھیں تو حسین سے بڑا مبلغ اور داعی اور امر بالمعروف یعنی نیکی کی طرف بلانے والا ایسا کوئی دوسرا نہیں ملتا۔ اس کی ایک مثال کیا ہے؟ آخری درجے میں دیکھیں کہ امام علی مقام کے سارے رفقا شہید ہو چکے، ٹھیک ہے نا، جو بھی تاریخی تفصیلات ہیں اس پہ نہیں جاتے، سب شہید ہو گئے۔ امام علی مقام نے ایک آخری خطبہ دیا ہے، ہاں بالکل ایسا، بڑا مختصر سا دیا ہے، لیکن اس وقت بھی آپ نے سامنے والوں کو کہا جنہوں نے 72 با اختلاف 82 خدا جانے کتنے افراد تھے کم و بیش، ان تمام کے لاشیں یوں لائن سے رکھے ہوئے ہیں جس میں باقی تاریخی باتیں ہیں، کسی کو رون دیا گیا، کسی کو کیا کیا گیا ہے، بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، قریب ہیں، محب ہیں، انصار ہیں، معاونین ہیں، سب کچھ ہیں، کو سارے 70 لاشیں، میرے اگر گھر میں سے ایک باپ کا لاشہ رکھا ہو اور ان کا قاتل یا ان کے ساتھ صرف مس بیہیو کرنے والا وہاں سامنے کھڑا ہو، میں نہیں چھوڑوں گا، اور وہ اس وقت کہہ رہا ہو کہ مجھے معاف کر دے، مثال کے طور پہ میں کہوں گا نہ، ایسی صورت پہ تو امام علی مقام انہوں نے نہیں کہا، آپ نے خود ان کو یہ دعوت دی ہے کہ اب بھی لوٹ جاؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ یہ خطائیں تمہاری معاف کر دے، اب بھی اپنے حق کو قبول کر لو۔ یہ آخری جو پیغام ہے وہ اپنا اتمام حجت کے طور پہ میں حسین ہوں پہچان لو، تاکہ کل کو یہ نہ کہنا غلط فہمی میں کچھ یہ امامہ دیکھ لو، یہ پٹکا دیکھ لو، یہ کمر بند دیکھ لو، یعنی تلوار دیکھ انا لو، علی ابن حسین ابن علی، جو علی اکبر آ کر یہ رز پڑھ رہے ہیں، وہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ان سب کو تو پتہ رہا کہ اس کو مارنے آئے ہیں، لیکن وہ بار بار ریممبر کروایا جا رہا ہے، ریکال کروایا جا رہا ہے تاکہ کل قیامت میں حجت تمام ہو جائے، کہیں یہ نہ کہنا تلوار غلطی میں ماری تھی، ہمیں کیا پتہ کون تھا۔ اسی لیے امام علی مقام نے وہ آخری امر بالمعروف کی دعوت اس وقت بھی دی کہ جب کم و بیش 70 لاشیں ایک طرف ہیں، اور فرمایا کہ اب بھی لوٹتے ہو، اب بھی رجوع کرتے ہو تو تمہارے لیے راستہ کھلا ہے۔ یعنی اس درجے پر جا کر کوئی امر بالمعروف کر سکتا ہو، اس کی مثال کائنات میں اس سے پہلے نہیں ملی اور نہ اس کے بعد ملتی ہے۔ کیا خوبصورت یہ وہ امر بالمعروف کا خوبصورت نظارہ ہے جو یہ ظاہری بات ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء کہا جاتا ہے، علماء وارثین انبیاء ہیں، ان کا درجہ بہت بات کا ہے، یہ تو براہ راست تاجدار ختم نبوت کے وارث ہیں اور حقیقی وارث ہیں، نسبی وارث ہیں آپ کے،
اس کے باوجود یہاں کھڑے ہو کر کس خوبصورت انداز میں اور کتنے فراغ دلی کے ساتھ یہ پیشکش کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑا امر بالمعروف کا وہ نمونہ ہے جو رہتی دنیا تک ایک مثال ہمارے لیے قائم اس کر میں ایک گیا ہے۔ سوال اور پیدا ہو گیا، اور وہ سوال بڑا اہم ہے کہ ہمارے یہاں لوگ ناولی جو ہے گیو اپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے چھوڑو بھائی، ان کی زندگی ہے وہ جانیں، ہماری زندگی ہم جانیں، اور اسی اپروچ اور اسی سوچ نے سارے مسائل پیدا کر دیے۔ یہی اپروچ اور سوچ اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ہوتی، یعنی جس وقت مدینہ پاک میں سارا معاملہ ہوا ایک دم ٹربلنس ہو گئی نا، اور ظاہر ہے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یا تو آپ اسکیپ وے لیتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو آپ کے شاہ نشان نہ تھا، تو آپ نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک اقدام اٹھانا تھا، اور وہ نانا جان کے دین کو بچانے کا ایک خط آپ نے لکھا، اور وہ خط اپنے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا۔ ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل ہے، میں چاہتا ہوں اس خط کے جو اگر ہم تھوڑا سا اس خط کو آئینہ بنائیں تو امام علی مقام کا مدینہ چھوڑنے کا مقصد، باہر نکلنے کا مقصد، اور پھر اصل اس کا جو اس کے پیچھے جو ایک تھاٹ تھی وہ بہت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کیوں نکلے تھے۔ فرمائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حسین وارث رسول ہیں، اور جیسا کہ ابھی اعجاز بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کے شایع نشان تھا، اور جو کچھ انٹرپریٹیشن وہ دین کی کرنا چاہتے وہ کر سکتے تھے، کیونکہ وہ وارث رسول ہیں، اور رسول نے ان کی پرورش کی، تربیت کی، وہ بہتر سمجھتے تھے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ امام حسین مدینے سے نکلے، پہلے ذرا سی میں اس کی وجہ پہ تھوڑی روشنی ڈال دوں۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ اگر امام حسین مدینے سے نہ نکلتے تو مدینے میں امام حسین کو قتل کیا جاتا، جناب مدینے میں قتل کیا جاتا تو حرمت نبی، حرمت مسجد نبوی پامال ہوتی، حرم رسول کی حرمت پامال ہوتی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب مدینے میں یہ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ حسین کی شہادت کے بعد مسجد نبوی کو پامال کیا گیا، گھوڑے باندھے گئے اس میں، اور جو کچھ ہوا واقعہ رہا وہ مشہور ہے تاریخ۔ جی، تو امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ نانا کی حرم کی پامالی کا سبب میں بنوں۔ پھر امام حسین مکے گئے، مکے میں بھی اگر امام حسین شہید ہوتے تو حرمت کعبہ پامال ہوتی۔ یقیناً امام حسین نے حرمت کعبہ کو بچایا، کیونکہ وارث کعبہ بھی حسین ہی اللہ، یعنی مدینے کی حرمت کو بھی بچایا اور مکے پاک کی حرمت کو بھی مکے کی بچایا۔ حرمت بچایا۔ اب جب مدینے سے چلے ہیں امام حسین تو وصیت نامہ امام حسین نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کی طرف لکھا ہے، اس کو وصیت نامہ۔ اس میں امام حسین نے 3 جملے میں اس کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ انی لم اخرج، میں نہیں نکل رہا، عاشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن، اللہ، انما خرجت لطلب اصلاح جد امت جدی، اللہ، اللہ، اريد بالمعروف، امر بالمعروف وانہا عن المنکر، اسیر سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ یہ بہت میں نے اس میں سے مختصر آپ کو صرف نکال کے پیش کیا ہے، لیکن پورا مواد اسی کے اندر ہے۔ امام فرماتے ہیں میں کسی فساد کے لیے نہیں، کسی شہرت کے لیے نہیں، اللہ، کسی جاہ و حشمت کی طلب کے لیے نہیں نکل رہا، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں تو نکل رہا ہوں تاکہ نانا کی امت کی اصلاح کروں، اللہ، اللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کروں۔ یہ میرے جد کی بھی سیرت ہے، میرے والد علی ابن ابی طالب کی بھی اللہ سیرت ہے، جس پہ میں عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اور جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ دیکھیے دربار میں حسین چاہتے تو ولید کو وہیں ختم کر سکتے تھے، لیکن چونکہ مقصد حسین کا اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا تھا، کہ برائی سے روکو اور اچھائی کی طرف تعلیم دو۔ اور برائی سے روکنے اور اچھائی سے پہ عمل کرنے کی تعلیم کا میں ایک بات چھوٹی سی ایک مثال دے دوں کہ دیکھیے گلاب جب اگاتے ہیں آپ تو اس کے لیے آپ کو صرف پانی نہیں ڈالنا ہوتا، صرف کھاد نہیں ڈالنی ہوتی، بلکہ اس میں وہ دوائیں بھی ڈالنی ہوتی ہیں جو اسے کیڑا لگنے سے بچائیں، جو اسے تباہ کرنے سے بچائیں، برا کریں۔ لیکن کانٹا خود بخود اگ جاتا ہے، ایسا ہی ہے، اسے اگانا بھی نہیں پڑتا۔ گلاب کے ساتھ کانٹا ضرور آتا ہے، وہ کانٹا، اس کانٹے کو آپ نے روکنا ہوتا ہے۔ ویسے بھی اگر عام خالی بغیر گلاب کی بھی جھاڑیاں ہیں وہ بھی خود اگ جاتی ہیں، تو اس کو آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ تو برائی کو روکنا تھا امام حسین کو، اور اچھائی کو پھیلانا تھا امام حسین کو۔ تو وہ جو بات ایک دفعہ کبھی آپ نے کی تھی، اور بہت اچھی بات تھی، کہ اصل مسئلہ ہے نظریے کا، فکر کا۔ ہم نے صرف نام نہیں لینا حسین کا،
ہم نے صرف یہ نہیں کہنا کہ حسین ہے، بلکہ ہم نے اس فکر اور اس نظریے کو اپنانا ہے جو حسین کی فکر تھی، جو حسین کا نظریہ تھا، اس نظریے سے نفرت کرنی ہے جو یزید کی فکر تھی، جو نظریہ یزید کا تھا۔ آج بس آخری جملہ، آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہم برے کو برا سمجھتے ہی نہیں اور سمجھنا ہی کسی بھی معاملے میں، صرف دین کے نہیں، معاشرت کے معاملے میں دیکھ لیں آپ، کسی معاملے میں یہاں اب ایک جملہ عام ہو گیا، سب چلتا ہے، سب چلتا۔ تو جہاں برائی کو برائی نہ سمجھا جائے وہاں آپ ہی کا جملہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کا پھر غضب آتا ہے، تو مسلمان ڈریں اس وقت سے جب اللہ کا غضب نازل ہو۔ جس حبس کے ماحول میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مصطفی پرچم کو لے کر چلے، جس میں رنگ حسینی جو ہے شامل ہوا، آج اس مصطفی پرچم کو لے کے چلنے کو ہم بڑی قباحتیں محسوس کرتے ہیں، جبکہ آج امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قاری صاحب کیا سنانے والے ہیں؟ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، اللہ آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے اللہ اکبر میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، کیسا عابد اللہ ہے یہ مقتل اللہ کے مصلی پر کھڑا، اللہ 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 کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلی پر کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے سبحان اللہ سبحان میں ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، اے حسین ابن اللہ علی تجھ کو مبارک یہ عروج، اللہ اکبر اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے اللہ روبرو سجدے میں سبحان اللہ ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، حسین منی و انا من الحسین،
शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जनाब, एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात हमारे हैं हुसैन, और ज़ाहिर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर गुफ्तगू हो रही है नाज़रीन, जो कि इस दौर के अंदर इंतहाई पेचीदा मौजू इस एतबार से बन गया है कि मैं अगेन वही बात सोचता हूँ कि कुर्बान जाइए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कि उस हब्स के माहौल में, उस जबर के माहौल, उस जुल्म के माहौल में आपने परचम मुस्तफ़वी को इस तरह से थामा कि उसमें रंग हुसैनी को ऐसा भरा साहब कि रहती दुनिया तक वो परचम जो है इंशाअल्लाह हमेशा सरबुलंद रहेगा। लेकिन मुफ्ती साहब, जो असल जो सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये आता है साहब, आज इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है, आज जितना आप देखिए सोशल मीडिया के ज़रिए से लोग जो हैं वो मुतनफ़िर दीन से होते चले जा रहे हैं। यहाँ से बात आती है, उस मेंबर से बात आती है, उस मेंबर से बात आती है। वो जो नेकी की दावत देने का तसव्वुर जो है वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया, बुराई से रोकने का तसव्वुर वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया। इस माहौल में क्या एक आम मुसलमान सरेंडर कर दे, एक सवाल, या अगेन वही बात कि इस माहौल में ज़्यादा तंदही के साथ काम करे और इंस्पिरेशन सोर्स वही इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से? बिस्मिल्लाह। इस सवाल से पहले मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ तारीख़ में, जहाँ नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए ठीक, और इमाम हुसैन के वालिद मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा मौजूद हैं। सयाती ज़मानुन अला उम्मती, अली एक ज़माना मेरी उम्मत पे आने वाले हैं जहाँ फितने बहुत ज़्यादा। अल्लाह, मैं होता तो या आप होते तो पूछते हैं रसूलल्लाह वो फितनों का ज़माना कब आएगा, मगर अली अली है, अल्लाह, अली की इल्म पर कुर्बान जाओ। फरमाया या रसूलल्लाह मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? फरमाया ए अली, जो कुरान को थामेगा कुरान उसको थाम लेगा। अल्लाह, यानी यही है मंशूर है बुनियादी, यही मंशूर है कुरान है। और कैसा उनके बेटे ने काम किया, मदीने से जब निकले हैं तकरीबन कमोबेश 4 महीने आप मक्के के बॉर्डर पर हैं और वह 4 महीने आप दरसे कुरान, दरसे हदीस, वो सहाबा जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस की समाअत की थी जी, आप जानते हैं वो हदीस दोबारा हुसैन से पूछते थे। अल्लाह, जो रसूल से पूछी थी वही 50 साल के बाद हुसैन से पूछते हो तो फ़ख्र महसूस करते थे। हम चाहते हैं कि हम ये सब सनद बयान करें तो हमारे वास्ता हुसैन से हो, हुसैन का वास्ता रसूलुल्लाह से हो। अल्लाह, अमर बिल मारूफ 4 महीने वहाँ बैठकर सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे हैं। और वो आपकी बड़ा प्यारा सवाल है कि इस ज़माने के अंदर बड़ा खूबसूरत सवाल है, वो परचम जो लेके आज अगर लोग लेके चाहते हैं तो वो नेकी के हवाले से बड़े वो कंट्रोवर्शियल बातें जहन में आ रही थी। असल में मतलब इस बात को और थोड़ा सा खोलें। देखिए, मज़हब के नाम पर, सकाफ़त के नाम पर, कल्चर के नाम पर, मॉरल वैल्यूज़ के नाम पर, शर्म हया के नाम पर, यानी आलम ये हो चुका है कि कौन सी ऐसी समत है, कौन सी ऐसी जहत है जहाँ पर यलगार हमें नज़र नहीं आती। और इतनी यलगार हो चुकी है कि अब सूरत हाल ये हो गई है कि समझ नहीं आता कि अब नेकी की दावत दें किस तरह से। यानी ये खुद एक सवाल है कि नेकी की दावत किस तरह से दी जाए, कैसे इस कछाड़ के अंदर उतरे, ये बताइए ना। अल्लाह, इसका जवाब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मौजूद है। अब फरमाया था वल्लाहि मा खाफू, मुझे खौफ नहीं कि मेरे बाद मेरी उम्मत जो है मुशरिक हो जाए, बल्कि मुझे खौफ मेरी उम्मत हर्ज में मुब्तला हो। माँ हर्ज या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब हर्ज का फरमाया हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत में। भाई मेरे अब्बा एक जुमला कहते थे, वो कहते थे बेटे लोगों में मशहूर होना चाहोगे ना तो 20, 30, 25 साल के बाद लोग भूल जाएंगे। अगर फरिश्तों में मशहूर होगा तो क़यामत तक फरिश्ते भूलते नहीं हैं, अल्लाह, वो तुम्हें ता क़यामत तक याद रखेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से पाक होना बड़ा ज़रूरी होगा। और जब जो भी तुम काम करोगे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आज ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, ये स्कूल ऑफ थॉट, ये स्कूल ऑफ थॉट, इतनी बगावतें, नेकी करने में बंदा डर रहा होता है। यहाँ जाऊँ तो ये नाराज़ ना हो जाए, वहाँ जाऊँ तो वो नाराज़ हो जाए। उसकी वजह दुनिया से मोहब्बत है। सर, इमाम अली मफादात की मकाम जंग है। इंस्पिरेशन सोर्स हैं सबसे बिल्कुल। बड़ी, और चूंकि करबला की बात हो, वैसे तो सब कायनात की इंस्पिरेशन सोर्स सरकार अलैहिस्सलाम के साथ है, तो उन्हीं के नवाज से, तो वो इंस्पिरेशन सोर्स है। लेकिन अगेन वही बात कि उस इंस्पिरेशन सोर्स को लेके उस हद से भेजा के माहौल में आपने काम किया अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का, आज मैं कैसे करूं, मेरा सवाल। जब आप अमर बिल मारूफ का काम करेंगे, जब आप हक का काम करेंगे तो हफ्स का माहौल चारों तरफ होगा, शैतानी क़ुव्वतें हमेशा मौजूद रहेंगी। मगर जब आप रहमान के नुमाइंदे बन के उठेंगे तो रहमानी ताकतें आपके सामने शुरू हो जाएंगे। क्या मोहम्मद बिन हनफिया रोका नहीं था?
کیا عبداللہ بن زبیر نے روکا نہیں تھا؟ بالکل روکا۔ کیا عبداللہ بن مسعود نے مشورے نہیں دیے تھے؟ بالکل۔ کیا کعب صحابہ نہیں کہا تھا عبداللہ رک ابن جاؤ؟ عمر نے۔ عبداللہ ابن عمر نے نہیں کہا تھا کہ رک جاؤ؟ مگر امام عالی مقام کھڑے ہوئے تھے، امام اسے ہی کہتے ہیں، قائد اسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے قاف الف حمزہ دال، ایک ہوتا ہے قاف الف عین دال۔ آج کے لوگ ہیں قاف الف عین دال، جو بیٹھتے بھی ہیں بٹھا بھی دیتے ہیں، اور جو ان سے جڑ جائے جنہیں امام کہتے ہیں قاف الف حمزہ دال، تو وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، اس زمانے کو کھڑا بھی کر دیتے ہیں۔ مگر اس کے لیے آپ کو نظریات، اس کو افکار، شخصیت کو آپ کو نبھانا ہوگا۔ آپ اپنے کردار کے اندر مفاد کی جنگ کو نکال دیں گے، آپ اپنے دل سے عنایت کو نکال دیں گے، آپ اپنے دل سے حب جاہ کو نکال دیں گے۔ جب خالص ہو کر، جو آپ نے شاید کسی پروگرام میں کہا تھا، خالص ہو کر جب آپ اللہ کی طرف لوٹیں گے، جس طرح سیدنا امام عالی مقام مدینے سے نکلتے ہیں، مکہ آتے ہیں، مکہ سے اس طرف نکلتے ہیں، سب معلوم ہے ہر ایک، مگر آپ حق کا پرچم لے کے نکلتے ہیں۔ جب آپ حق کا پرچم لے کے نکلتے ہیں تو جب 14 سال پہلے کربلا میں جاتے ہیں وہ بے آب و میدان نظر آتا ہے، مگر آج کربلا میں زندگی نظر آتی ہے، امید نظر آتی ہے، محبت نظر آتی ہے، انسانیت نظر آتی ہے۔ تو حق کے پرچم کے لیے جب آپ اٹھیں گے تکلیف ہوگی، مگر اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ مفتی صاحب 28 رجب کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چند نفوس قدسیہ کے ساتھ اپنے نانا جان کے مدینہ پاک کو چھوڑتے ہیں، اور 28 رجب سے لے کر یہ 10 محرم الحرام عاشور، ابھی جو پورا وقت ہے، اس پورے وقت میں آپ کے جو اسفار ہیں، آپ کی جو ٹریولنگ ہے، آپ کا جو قیام ہے، ہر جگہ پہ ایک بات خاص طور پہ نظر آتی ہے کہ مختلف مشورے تو ظاہر ہے آپ کو آئے، لیکن آپ نے جس بات کو بنیاد بنا کے رکھا وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ہماری زندگیوں میں آج مطلب ایک عام انسان، ایک لے مین، ایک بالکل عام انسان، مجھ جیسا عام انسان جو ہے، وہ اپنی زندگی میں اس فلسفی کو کیسے شامل کرے؟ صاحب میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ صرف ممبر کی ذمہ داری ہے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں یہ صرف مجالس کی ذمہ داری ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ صرف مفتیان کی ذمہ داری ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ صرف علماء کرام کی ذمہ داری ہیں، نعت خواں حضرات کی ذمہ داری ہیں۔ میں ایک عام آدمی ہوں صاحب، میری کیا ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے؟ دیکھیں، امام علی مقام کا جو امر بالمعروف ہے اس کا درجہ بالکل ہماری معاملات سے جدا ہے، بلکہ ہمارے تصورات اور ہماری فکر اور ہمارے دائرہ عمل سے بھی جدا ہے۔ لیکن انسپریشن تو ہے۔ انسپریشن میں ابھی عرض کر رہا ہوں، انسپریشن ہم وہاں سے لیتے ہیں۔ امام علی مقام کے پاس انسپریشن کہاں سے آئی؟ آپ یہ دیکھیں، امام علی مقام وہاں کھڑے ہوئے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں، بنیاد ہے قرآن مجید، فرقان حمید۔ ٹھیک، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ 2 ہی سورس ہیں جو قیامت تک ساتھ ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بالکل مسلمہ اصول ہے کہ اہل بیت بھی قرآن کے تابع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام علی مقام نے وہ جو امر بالمعروف کیا اپنی پوری اسٹرگل کے اندر، آپ کی پہلی ایفرٹ کیا تھی؟ جس بنیاد پر امام کھڑے ہوئے امر بالمعروف کرنا، وہ یہ نہیں تھا کہ اس کو جا کر کہیں کہ بس یہ شراب پینا بند کر دو۔ بالکل، وہاں امر بالمعروف کا درجہ کچھ اور ہے، وہ نظام خلافت کے حوالے سے امر بالمعروف کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ فی زمانہ ہر ایک کا درجہ نہیں ہے، یہ بہت اپک لیول ہے۔ لیکن آپ جس حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم اپنے درجات میں بھی امر بالمعروف نہیں کرتے۔ مثلاً ہمارے اپنے معاملات کے اندر کوئی کسی کا 100 روپے گر گیا، اس وہی جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی نور بھائی اٹھیں، اچانک ان کے کوئی 1000 روپے نیچے گر جائے، ایک آدمی نے آنکھ دیکھ بھی لیا ہے، وہ نہیں بتا رہا اور چپکے سے جیب سے اٹھا لیتا ہے، یہ چھوٹی سی ایک بات ہوتی ہے، مثال ہوتی ہے۔ تو ہمارے جو ماحول ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، اس کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر خرابیاں پیدا کرتے ہیں، نہ خود بچتے ہیں نہ دوسروں کو بچاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر بڑی فساد اور بڑی برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ امام حسین کا امر بالمعروف کا پورا ٹریک، پورا راستہ، پوری منزل، پورا جو اسٹریٹجی تھی وہ بالکل جدا ہے، اس کا تصور نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ وہ ہو سکتی ہے، بس لیکن ایک رہنمائی ہم اس میں سے لے سکتے ہیں کہ بھئی یہ مشن ہے، اس طرح اس درجے میں جا کر بھی اگر اپنے پیغام کو ڈیلیور کرنا ہے، یہ سیکریفائز کرنے پڑیں گے، تو یہ دیکھیں ایگزامپل ہمارے سامنے پہلے سے لیونگ ایگزامپل موجود ہے۔ لیکن ہم تو اس سے بہت ہزار بلکہ لاکھ بلکہ کروڑ درجہ نیچے امر بالمعروف کرنے کو تیار نہیں۔ یہی میرا سوال ہے، یہی میرا سوال۔ ہم نہ خود سدھرنے کو تیار ہیں، ہم چاہتے ساری دنیا سدھر جائے ہمارے علاوہ۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ میرے علاوہ ساری دنیا گناہگار ہے اور میں جو ہے وہ سب سے نیکوکار ہوں، حالانکہ اس کے اپوزٹ ہونا چاہیے جو صوفیاء کا طریق رہا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار سمجھو، باقی سب کو نیکوکار سمجھو۔ نہیں، ایک اور بات بتائیے نا کہ کیا میری قبر میری حد تک، آپ کی قبر آپ کی حد تک، میں اس فلسفی کو اپنا لوں کہ جی آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ، میرا معاملہ میرے ساتھ، میرے معاملے میں دخل اندازی نہ کریں؟
یہ جو معاشرے میں جو اب یہ جو سوچ جو ہے ڈال دی گئی ہے یہ کہاں پہ لے کے جائے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ میری جو قبر کا معاملہ ہے، آپ کا اسلام کا نظام اس بنیاد پہ نہیں ٹکا ہوا. آپ نے قبر میں جواب دینا ہے، وہ اس وقت دینا ہے جب آپ کی زندگی کمپلیٹ وائنڈ اپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک حق آپ کا آپ کے ساتھ ہے جس کا جواب آپ نے اللہ کو دینا ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ نیکی کرتے ہیں، آپ کو اللہ کتنا اس کا اجر دے گا یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے. درست. لیکن اگر ایک بندہ میرے سامنے گناہ کر رہا ہے تو ایک گناہ کا حق جو ہے اس کا اپنا ذاتی ہے، اور مجھے جو گناہ ملے گا اس کو روکنے کا یا انڈیکیٹ کرنے کا یا تنبیہ کرنے کا کہ میں نے اس کو اگر نہیں روکا تو دو حق وابستہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری ذمہ داری کسی کو بائی فورس پکڑنا نہیں ہے کہ جناب یہ شراب ہے، نہیں اٹھا کے پھینک دیا، یہ کر دیا. وہ ریاست کا کام، وہ ریاست کا کام ہے، وہ کریں گے. ہم یہ بتا دیں گے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ پوری آیت پڑھ دیا، اللہ کے نبی کا فرمان پڑھ دیا، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. لیکن یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ججمنٹل نہ ہوں. ہم ججمنٹل تو ہو ہی نہیں رہے. یہاں لوگ کہتے ہیں ججمنٹل نہ ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس میں ججمنٹل تو نہیں ہے نا. ہم نے وہ چیز جو میسج آیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو پیغام ہے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو تر و تازہ رکھے، اور مجھ سے سنو، آگے پہنچا دو کہ تم میں سے وہ پہنچے جو آگے سسٹم چلے گا، تو تم سے لے کر میرا پیغام جہاں آگے پہنچے گا ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ اس کو سمجھنے والا ہو. یقیناً. لیکن اگر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ جی مجھے بتانے والے جو میں کام کر رہا ہوں وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ حرام ہے، ہم نے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کوٹ کی. ہم کوئی بھی نہیں ہوتے کسی چیز کو حرام کہہ دیں، یا ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو حلال کہہ دیں. اگر اللہ نے ایک چیز کو حلال کہا ہے تو وہ قیامت تک حلال ہے. اگر رسول اللہ نے کسی چیز کو حرام کہا ہے تو ہم اس میسج کی تبلیغ کر رہے ہیں، نہ کہ ہم اس کے اوپر کوئی حکم لگا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے نا، میں اپنی ذاتی رائے، ہمارے معاشرے میں فساد وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں میری پسند اور ناپسند آ جاتی ہے. ہمارے اکثر مبلغین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی پسند کو، کہ لباس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شرعی طور پر اس کا کوئی عمل دخل نہیں. مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں. اب وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ویسی لباس پہنا شروع کر. بھائی یہ آپ کا پرسنل پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. تو اپنی پسند کو شریعت کے دائرے میں نہ ڈالا جائے. ہمارے تبلیغی مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب شریعت کی پسند اور ناپسند کے بجائے میں اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو لوگوں پر مسلط نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ تھوپ رہا ہوتا ہوں کہ اس کو اپنا لو. اللہ کے نبی کے پیغام میں کیا ہے، امام حسین کے پیغام میں کیا ہے کہ انہوں نے چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے وہ پیغام صرف آگے کنوے کیا تھا، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کی. رسول اللہ کا دین یہ ہے، حکم یہ ہے، تم یہ غلط کر رہے ہو، تمہارے اندر یہ فساد ہے. آپ نے وہ رول ماڈل سیٹ کر دیے تھے، نہ کہ اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ عمل دخل فرمایا تھا. آگے ان کا مقدر تھا، انہوں نے اس راستے کو اپنا لیا، امام حسین نے اپنی عظیمت کے راستے کو اپنا لیا. سر میں اگر پریگمیٹک اپروچ کی بات کروں، ایک عملی اپروچ ایک مسلمان کی کیا ہونی چاہیے دین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے، کہ میرے سامنے بہت بڑی مثال امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ہے. اور اگین وہی بات جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ تو اتنی اعلیٰ اور عرفہ مثال ہے کہ آپ نے تو پریکٹیکلی سب کچھ جو ہے وہ لٹا کر دین اسلام کو بچایا ہے بنیادی طور پہ. میں اس پیڈسٹل پہ تو نہیں کھڑا، ظاہر ہے میں اس نسبت کے پیڈسٹل پہ تو کھڑا ہوں، لیکن میں اس پیڈسٹل پہ نہیں کھڑا. لیکن میں کیا لیسٹ یہ نہیں کر سکتا اس معاشرے میں رہ کے کہ میں جو برائیاں ہیں اس کو دیکھوں تو کسی طور سے اس کو روکنے کی کوشش کروں، یا وہی بات کہ میں صرف اپنا روزگار کروں، اپنی بیوی بچوں کو پالوں، اس دنیا میں اپنا جو ہے وہ عبادتیں کروں اور چلا جاؤں. ایک پورشن یہ ہے، یا میں اس پورشن کو بھی ساتھ ساتھ اپناؤں. میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ دیکھیے بہت خوبصورت باتیں کی اعجاز بھائی نے، بہت اچھی طریقے سے ہر چیز کو واضح کیا. میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ امام سے ایک شخص آیا امام کے پاس اور کہا کہ میں فلاں جگہ دوسرے شہر جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی وصیت کیجئے کہ میں وہاں تبلیغ کروں، دین پہنچاؤں اور لوگوں تک دین پہنچانے کی کوشش کروں، تو مجھے بتائیے، کچھ نصیحت کیجئے، کوئی پیغام دیجئے. تو امام نے فرمایا کہ کوشش کرنا کہ زبان کا کم سے کم استعمال کرنا. اللہ اکبر. مطلب یہ کہ تمہارا عمل تبلیغ کرے، تم جو کر رہے ہو وہ تبلیغ کرے عمل. ایک بات تو یہ کہ پہلے تو تم اپنے اوپر امپلیمنٹیشن کرو کہ تم کیا کر رہے ہو. جب تک تم خود امپلیمنٹیشن نہیں کرو گے تم دوسرے کو نہیں کہہ سکتے. یعنی آپ کا کریکٹر جو ہے، آپ کا کریکٹر وہ ورڈ سے زیادہ لاؤڈ ہونا چاہیے. لاؤڈ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو عقل دی ہے، اور اس کی عقل ہی کے مطابق اسے سزا و جزا بھی ملے گی. وہ اس عقل کا سے سمجھتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. خود سرکار ختم مرتبت کی بھی ذمہ داری یہ تھی کہ پہنچا دینا.
मनमाना कहीं जिम्मेदारी नहीं है। वमा अंतुम बेवकील, तुम उन पे वकील नहीं हो। वमा अलैना इल्लल बलाग, पहुंचाने के सिवा कोई काम नहीं है। तो जब नबी का काम पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं है तो हम कौन होते हैं कि हम डंडा लेके खड़े हो जाएं? बिल्कुल ठीक है कि नहीं तो करिए। हमारा काम ये है कि हम बता दें कि साहब जनाब ये गलत है, रसूल की हदीस की रोशनी में या कुरान की आयत की रोशनी में ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, इससे गुनाह मिलेगा, इससे अल्लाह नाराज होता और है। काउंटर आर्गुमेंट ये आ जाए कि भाई आप तो मुफ्ती नहीं हैं, आप तो आलिम दीन नहीं हैं, भैया आप ये काम हम नहीं- आलिम दीन हैं या नहीं, या अल्लाह की हदीस है, इसको या तो झुटला दो, या तो तुम कह दो कि अल्लाह की हदीस नहीं है, कुरान की आयत नहीं है, या कह दो कि रसूल की हदीस नहीं है। यानी अगर मैं ये पेश कर रहा हूँ तो कम से कम मुझे इतना तो पता होगा ना कि ये रसूल की हदीस है या इमाम की हदीस है या कुरान की आयत है। जब है मुझे पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सही। अगर आप एतराज़ कर रहे हैं तो मैं कहूँगा भाई ये कुरान की आयत है, मेरा काम था पहुँचा देना। और मैं उस कबील में शामिल हूँ कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह ताला ने इस दी, उम्मत हर एक पे को दी है, हैं? हर एक को दी है, हर एक को दी है। हर एक को दी है। ये आगे बात सर, हर एक को यानी हर दी है। आदमी मुबल्लिग है। हाँ मुबल्लिग है, लेकिन सिर्फ बताने की हद तक। हाँ, हाँ। कि आप कोई कल को आप ये ना कह सकें कि परवरदिगार मुझे कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि इंसान को इख्तियार देके पैदा भेजा है ना, तो उस इख्तियार का इम्तिहान है। तो पहुंचाना है आपने, आप अपने पहले तो अपने किरदार से पहुंचाएं, नंबर 1। नंबर 2 आप अपनी ज़बान से पहुंचाएं। जब उस पर हुज्जत तमाम हो गई, और अब जो रियासती मसाइल हैं, वो जैसे कि एजाज भाई ने पहले भी कहा था, वो रियासत का काम है। मुफ्ती साहब ने भी कहा वो रियासत का काम है। जो रियासती कानून, मसलन कोई चोरी कर रहा है, किसी के घर में कूद के किसी को कत्ल कर रहा है, ये रियासत का काम है कि वो इन कवानीन को रोके। या अगर कोई बड़े फितने का सबब बड़े फितने का सबब बन रहा है, वो रियासत का। मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा बात को और एलोबरेट करते हैं ना, आज सोशल मीडिया के जरिए से बहुत से लोग जो बेशर्मी और बेहयाई फैला रहे हैं, तो ये एक्चुअली स्टेट का काम है। स्टेट का काम स्टेट को कर देना, वहाँ पे आप फायरवॉल्स लगाएं, कवानीन बनाएं, व्हाट्सएवर जो भी है वो काम उनको करने दें। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, वो लोग जो बैठ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो देख रहे हैं कि ये साहब गलत हो रहा है, वो उसको सोशल मीडिया ही के ज़रिए से काउंटर करते हैं। ठीक, उसको काउंटर कर दें कि साहब ये गलत है या ये है, ये नहीं होना चाहिए, ये पैगाम पहुंचाना है। तो ये आज के दौर में ऐसा नहीं है कि इंसान जानता नहीं है कि गलत क्या है, सही। हाँ, जो बेसिक चीज़ है जो एजाज भाई ने भी कही, वो ये कि ये दुनिया की मोहब्बत है जो इंसान को गफलत में डाले। अल्लाह, और ये गफलत में दुनिया कमाने की खातिर, शोहरत कमाने की खातिर भी मुफ्ती साहब भी कह रहे थे, उलमा में भी अब ये है और बाकी और लोगों में भी है कि मुझे शोहरत मिल जाए, मुझे दौलत मिल जाए, मुझे इक़्तिदार मिल जाए। यही तो फ़िरौन था, यही यजीदियत थी, यही नमरूदियत। एक मुबल्लिग, अब यहाँ मुबल्लिग से मुराद एक आम आदमी, एक आम मुसलमान, उसका तर्ज़ तखातुब क्या होना चाहिए, तर्ज़ तबलीग क्या होना चाहिए? यानी बहुत अच्छी बात पहुँचाना चाहते हैं लेकिन अंदाज़ अच्छा नहीं है, बात पहुँच नहीं रही, तो अंदाज़ क्या अपनाना चाहिए? अंदाज़ तो जैसे कि आयत भी पढ़ी थी, उदो इला सबील रब्बिक बिल हिकमा, यानी पोलाइटली, नरमी से, यानी ज़िद नहीं उसे दिलानी के साथ वो आप तो जाहिल है, आपको पता नहीं, आपको तो जहन्नुम मिलेगी, आपने ये कर दिया, आप ये तरीक़ाकार नहीं होता हिकमत का। बल्कि उस जैसे भी मिसाल भी मोहम्मद हसन की दी, प्यार से, नरमी से कि भैया ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, इसका ये तरीक़ाकार नहीं है, इसके जब आप किसी से नरमी से बात करते हैं वो शायद उसे ना भी माने, ज़िद में आना में ना माने, लेकिन बाद में जाके सोचेगा ज़रूर। लेकिन जब आप किसी को बिल्कुल रवैया ये इख्तियार करेंगे, मियाँ तुमने तो जहन्नुम कमा लिया, ये तुमने क्या किया, तो फिर वो आ जाता है ज़िद में। वो कहेगा जी अब मैं कमाई लेता हूँ, तो मैं कमाई लूँगा। तो ये ना करें कि वो आप दीन से मज़ीद दूर कर दें, आपका तरीक़ा तबलीग जो है वो मज़ीद दीन से दूर ना करें। आप उसे प्यार से, मोहब्बत से और अपने अमल से उसको समझाएं। वो बहुत शुक्रिया तीनों अहबाब का। एक जुमला अगर आप मुझे कह दूँ, अगर इजाज़त दें, चूँकि इमाम हुसैन का वाक़या है, देखिए इतनी मुश्किलात के बावजूद जहाँ लाशें 72-80 पड़ी हुई हैं, वहाँ सैयद सज्जाद उसके बावजूद अब्दियत में अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें से इम्तिहान के लिए मुतअल्लिक़। और वहाँ हुसैन इब्न अली जाते हुए अपनी बहन से कह रहे हैं, उख्ती ला तंसीनी फ़ी लैलत नाफ़िया, ऐ मेरी बहन मुझे नमाज शब में ना भूलना। अल्लाह, तो इतनी तकालीफ, कैद, हाथ बंधे हुए हैं, नमाज शब जनाब ज़ैनब ने नहीं मुनकी और उधर सैयद सज्जाद ने सजदे किए। बिल्कुल, ये है अब्दियत। हमें अब्दियत के इस मकाम को फॉलो करना है, हमें इस मकाम को देखना है। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब का। आखिर में कोई खूबसूरत सा कलाम कारी साहब। मेरे हुसैन अल्लाह तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिनका झूला फरिश्ते झूलाते रहे, लोरियां देख नूरी
سلاتے رہے، جن پہ سفاک خنجر چلاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا اٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جن کے گردن میں خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہیے جی۔ اور ساجد چشتی صاحب کے چند مصرے آپ کی توجہ کہ ایمان کی برہان حسین ابن علی ہیں۔ ہمارا تو ظاہر یہی ایمان ہے کہ ایمان کی برہان حسین ابن علی ہیں، سچ مانیے ایمان حسین ابن علی ہیں۔ ایمان کی برہان حسین ابن علی ہیں، سچ مانیے ایمان حسین ابن علی ہیں، وہ سید کونین کے ہیں پیارے نواسے، وہ سید کونین کے ہیں پیارے نواسے، خود عشق کی پہچان حسین ابن علی ہیں۔ ٹکرائے ستم کیشوں سے جو دین کی خاطر، ٹکرائے ستم کیشوں سے جو دین کی خاطر ایک عزم کی چٹان حسین ابن علی ہیں۔ بچے بھی بھتیجے بھی دیے جاں بھی لٹا دی، بچے بھی بھتیجے بھی دیے جاں بھی لٹا دی، اس دین پہ احسان حسین ابن علی ہیں۔ ہر قوت باطل کو مٹا ڈالا ہے جس نے، ہر قوت باطل کو مٹا ڈالا ہے جس نے، ہر عہد کے سلطان حسین ابن علی ہیں۔ جو نو کے سنا پر بھی ہیں آیات سناتے، جو نو کے سنا پر بھی ہیں آیات سناتے، وہ قاری قرآن حسین ابن علی ہیں۔ باطل کو فنا جس نے کیا اپنے لہو سے، باطل کو فنا جس نے کیا اپنے لہو سے، کربل کے وہ ایک خلد کے مہمان حسین ابن علی ہیں۔ ہر سائل در کو جو عطا کرتے ہیں ساجد، وہ قاسم رحمان حسین ابن علی ہیں، وہ قاسم رحمان حسین ابن علی ہیں۔ اجازت دیجئے صاحب، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر، امت مسلمہ کا حامی و ناصر، آمین۔ اللہ حافظ۔ قول پاک رسول اکرم، حسین مجھ سے جدا نہیں ہے، جو ابن
حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے۔ حسین باغ نبی کا گل ہے، انہی کے دم سے ہے سب بہاریں، انہی سے گلشن میں دین حق کے خزاں